सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं ईमन बट। नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। ठुल के कब्सा बाहू खोसा में एहसास कफालत प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिकीन को दिए जाने वाले वजीफे से कटौती का सिलसिला जारी। सेंटर पर मौजूद एजेंट मुस्तहिकीन को दोनों हाथों से लूटने लगे। मुस्तहिकीन खवातीन का कहना था कि सेंटर पर मौजूद एजेंट जबरी तौर पर पैसे काट रहे हैं, जो सरासर जुल्म है। मुजाहिरीन ने SSP जैकबाबाद शमाइल रियाज से और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि इमदादी रकम से कटौती में मुलव्वस एजेंट और अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सजावल में सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से पानी की किल्लत और सिंध दुश्मन मंसूबों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डॉक्टर कादिर मक्सी, जलाल महमूद शाह और दीगर ने की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि सिंध हुकूमत बहरिया टाउन इंतजामिया की सहूलतकार बनी हुई है। सिंध का पानी बंद करके सिंध की ज़राअत को तबाह किया जा रहा है। सिंध में गैर मुकामी लोगों को आबाद करने के सिंध को अक़लियत में तब्दील करने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के साथ होने वाली नाइंसाफियों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और सिंध दुश्मन मंसूबों को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सून से, जहां RPO सरगोदा का थाना कट्ठा जुगराल का दौरा। DPO खुशाब ने RPO का इस्तकबाल किया। इसी मौके पर RPO ने प्यारी माइनर एरिया को क्लियर करने पर खुशाब पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए SDPO और सदर सर्कल को हदायत की कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद सख्त करें। इस मौके पर उन्होंने थाना कट्ठा का रिकॉर्ड भी चेक किया और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले SHO थाना कट्ठा और दीगर मुलाजिमीन में नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। मेहर में अमन अमान शहरियों के लिए ख्वाब की मानंद बन गया। बढ़ती हुई बदअमनी और SSP दादू की नाअहली के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। सियासी, समाजी, मजहबी, व्यापारी तंजीमों की सरबराही में एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि मेहर शहर बदअमनी की आग में झुलस रहा है। SSP दादू एजाज शेख की नाअहली की वजह से दादू जिला की तहसील मेहर में रवां माह दौरान 200 से ज़ायद चोरी और डकैती की वारदातें हुई हैं। शहरी अपने घरों में भी महफूज नहीं, दुकानों को दिन दहाड़े नजर आतिश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में SSP हटाओ दादू बचाओ तहरीक का आगाज किया गया है। उन्होंने तंबीह दी कि SSP दादू को नहीं हटाया गया तो SSP ऑफिस का घेराव करेंगे। रावलपिंडी में गंजमंडी पुलिस की कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। SHO गंजमंडी का कहना था कि आतिशबाजी और सामान की फरोख्त के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रहेगा। आतिशबाजी के जरिए शहरियों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। ईसा खेल के नवाही इलाका मंदा खेल में रात की तारीकी में नामालूम डाकू घर में घुस गए। मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने घर के मालिक गुलाम शबीर और इसके वालिद हाजी मोहम्मद हनीफ आराइन पर अंधाधुंध फायरिंग करके गुलाम शबीर को मौत के घाट उतार दिया, जबकि वालिद शदीद जख्मी हो गया। DPO मियां वाली को इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाए वाक़े पर पहुंच गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ईसा खेल मुंतकिल कर दिया। DPO चिन्योट बिलाल जफर की हदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जा से भारी मिकदार में असलहा और मंशियात बरामद। कार्रवाइयां थाना भुआना, जनाब नगर, मोहम्मद वाला, सदर, लंगराना के इलाकों में की गयी। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, मजीद कार्रवाई जारी। अहमदपुर की सड़कें खस्ता हाली का शिकार, आए दिन हादसों में इजाफा। सड़क की हालत जार को 10 साल बीत गए, ना कोई मुरम्मती काम, ना सड़क बनाने का कोई मंसूबा। मकामी लोग ने हादसात का सबब बनने वाली सड़क की फौरी मुरम्मत और नई सड़क की तामीर का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं कहूटा से, जहां सियासी और समाजी शख्सियत राजा ताज अब्बासी मरहूम के एहसाल सवाब के लिए दुआए तकरीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कहूटा से राजा परवेज इकबाल।
معروف سیاسی و سماجی شخصیت راجہ تاج عباسی مرحوم کے احسال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر انصاف ویلفیئر ونگ کے حبیب ملک اور اگزئی نائب صدر آغا شیراز ملک، راشد ہمایوں کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنما قدوس عباسی، کرنل ریٹائرڈ مسعود عباسی سمیت معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر حافظ مولانا عبداللہ عباسی نے والدین کے حوالے سے پرسوز بیان کیا اور دعا فرماتے ہوئے مرحوم کے درجات بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ تقریب مرحوم کے آبائی گاؤں سلیٹھا کی تاریخی عمارت میں منعقد کی گئی۔ الیکشن 2021 جو کہ 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ الیکشن 2021 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ تھی۔ ہٹیاں بالا میں آج ریٹرنگ آفیسر حلقہ نمبر 6 اور حلقہ نمبر 7 کے پاس وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر سمیت جملہ جماعتوں اور آزاد امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہٹیاں بالا سے مبارک حسین ایوان کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں الیکشن 2021 جو کہ 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ الیکشن 2021 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ تھی۔ ہٹیاں بالا میں آج ریٹرننگ آفیسران حلقہ نمبر 6 اور حلقہ نمبر 7 کے پاس جملہ امیدواران نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان آج ہٹیاں بالا اپنے سینکڑوں کارکنان کے ہمراہ تشریف لائے، جہاں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے LA32 حلقہ 6 اور LA33 حلقہ 7 سے اپنے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسران کے پاس جمع کرائے۔ ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر صاحبزادہ اشفاق ظفر نے LA32 حلقہ 6، پیپلز پارٹی کے شوکت جاوید میر نے LA33 حلقہ 7، PTI کے محرف رہنما چودھری اسحاق طاہر ایڈوکیٹ نے LA632 سے آزاد امیدوار، جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ڈاکٹر راجہ مشتاق خان نے LA32 حلقہ 6، جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار مولانا الطاف حسین صدیقی LA632، لبریشن لیگ کے امیدوار شیخ شہد ایڈوکیٹ نے LA632، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سردار اسد شہزاد نے LA32 حلقہ 6 سے کورنگ امیدوار کے طور پر، تحریک لبیک کے مجاہد مصطفیٰ نے LA33 حلقہ 7 سے، جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کے خلیل مغل نے حلقہ 6 سے، جمعیت علماء اسلام کے مولانا مختار احمد کیانی نے LA33 حلقہ 7 سے، لبریشن لیگ کے مہتاب احمد خان نے حلقہ 7 سے، آزاد امیدوار راجہ تعمیر ظفر نے LA33 حلقہ 7 سے، آزاد امیدوار راجہ مشتاق ایڈوکیٹ نے LA33 حلقہ 7 سے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسران حلقہ 7 سیول جج ہٹیاں والا خرم نذیر عباسی اور ریٹرننگ آفیسر حلقہ 6 سینئر سیول جج سید ذوالفقار شاہ کے پاس جمع کروائے۔ PTI کے محرف رہنما چودھری اسحاق طاہر ایڈوکیٹ اور جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ڈاکٹر مشتاق نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے وہ PTI کے آزاد امیدوار کے سے، اس لیے کہ یہاں میرٹ کی پامالی ہوئی ہے، جس پہ ہم احتجاج کرتے ہیں۔ اپنی قیادت کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ جب PTI یہاں کوئی نام لیوا نہیں تھا تو ٹکٹ ہمیں تھما دیا گیا۔ ہم نے محنت کر کے PTI نیٹ پہ لائی کہ ہم یہ سیٹ جیت رہے تھے، کسی سازش کے تحت جو یہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل ملا کے جو یہ ٹکٹ دیا گیا ہے، اور اب پارٹی کا جو یہاں عشر ہو رہا ہے حلقے میں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج 21 جولائی کو جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کی طرف سے میں نے حلقہ 32 LA32 مظفر آباد 6 کے لیے اپنے نامینیشن پیپر جمع کروا دیے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس دفعہ کا الیکشن بھرپور طاقت کے ساتھ لڑنے کا ارادہ ہے۔ ڈاکٹر مشتاق کو اس حلقہ انتخاب کی عوام بہت پرانی جانتی ہیں، میری 25 سالہ جدوجہد ہے یہاں۔ میں نے چاہے وہ انڈین فائرنگ کا دور ہو یا زلزلے کا دور ہو یا کوئی اور مصیبت عوام پر آئی ہو، تو عوام اور ڈاکٹر مشتاق لازم اور ملزوم کا حصہ ہے۔ ضلع چنیوٹ میں موسم گرما میں گرمی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آم کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی پر مزید جانتے ہیں چنیوٹ سے عدیل جہانگیر سے۔ جی عدیل، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، اس وقت موجود ہوں ضلع چنیوٹ کی یہاں پر مقامی ایک بازار میں، اور یہاں پر موسم گرما کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی ضلع چنیوٹ میں آم کی مانگ میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور چنیوٹ کی ایک کثیر تعداد شہریوں کی جو ہے آم کی خریداری کرنے میں مصروف عمل نظر آ رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے، آم خریدنے آئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آم جو ہے نا، بچے جو ہے نا اس آم کی بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آم کا ہم آج کل جو ہے نا زیادہ تر ملک شیک استعمال کرتے ہیں، اور آم جو ہے اچھی کوالٹی میں مل رہے ہیں ان کے پاس۔ آم سندڑی اور جو ہے چونسا، اس کے لیے ہم جو ہے نا اس کا ملک شیک زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ بالکل جی، شہری کی جیسے آپ نے بات سنی ہے کہ آم کی ایک جو ہے
اقسام جس میں دسہری اور چونسا جیسے کہ خاص قسم میں مشہور یہاں پر آم دستیاب ہے، اور اس کے ساتھ بچوں کے لیے خاص کر ملک شیک جو ہے وہ بنانے کی تیاری میں یہ جو ہے آم استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر اس کو پھلوں کا بادشاہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ جی پنجاب حکومت کی جانب سے پاک پتن میں طوفانی آندھی سے جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء میں امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ اسی پر مزید دیکھتے ہیں پاک پتن سے محمود احمد رضا کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے طوفانی آندھی میں دیوار گرنے سے جہاں بک ہونے والی کمسن بچی اور خاتون کی فیملیوں میں 8 لاکھ کے امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے انہیں امدادی چیک فراہم کیے۔ یقیناً یہ 8 لاکھ کی اماؤنٹ وہ انسانی جو جان ہے اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، وہ خاندان ہیں جو انتہائی غریب لوگ ہیں، جو لو لیول کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ 8 لاکھ کی رقم بھی ایک اہمیت رکھتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن رانا شکیل اسلم کا کہنا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کاوش ہے حکومت کی طرف سے۔ اس میں لوگوں کی جو جان ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن یہ کاوش ایسی ہے کہ وہ اپنی خدا نہ خواستہ جو ان کی جو چھت ان سے جو گئی ہے اس کو واپس ضرور بنا سکتے ہیں۔ پریشان سے جو حکومت نے ہمارا 8 لاکھ کا چیک دیا، ہماری مدد کی، ہم حکومت کا بہت شکر گزار ہے، وزیر اعلیٰ گلزار عثمان اور عمران خان کا۔ حکومتی امداد ملنے پر متاثرہ خاندان بھی مطمئن نظر آئے، جنہوں نے مشکل وقت میں حکومتی امداد کو احسن اقدام قرار دیا۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔